أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. اے نبی آپ اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو حشر کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں جمع کیے جانے کا ڈر رکھتے ہیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع. جس دن نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا. لعلہم یتقون. تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. ولا تطرد الذین. اور آپ دور مت کیجئے یدعون ربہم بالغداۃ. جو اپنے رب کی خوب عبادت کرتے ہیں. والعشی یریدون وجہہ. اور اسی کی رضا کے سچے طالب ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء. آپ پر ان لوگوں کی جواب دہی کی کوئی ذمہ داری نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء. اور ان پر آپ کی جواب دہی کی کوئی ذمہ داری نہیں. فتطردہم. کہ آپ ان کو دور کر دیں. فتکون من الظالمین. تو یہ عمل ناانصافی والا ہوگا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اسی طرح ہم نے بعضوں کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. لِيَقُولُوا. تاکہ وہ لوگ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمیں چھوڑ کر احسان فرمایا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جاننے والا نہیں ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا.
اور جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فقل سلام علیکم، تو آپ ان کو سلام کہیے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ان سے کہیے کہ اللہ نے تمہارے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ وہ نادانی میں اگر کوئی عمل برا عمل، من عمل منکم سوءا، نادانی کی وجہ سے اگر کوئی گناہ یا کوئی برا عمل کر بھی لیں، ثم تاب، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَ، اور اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنی اصلاح کر لیں، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ پاک بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا انجام معلوم ہو سکے۔ گزشتہ آیتوں میں ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ کی جانب سے غیر ضروری سوالات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیے جاتے تھے، اور کچھ مطالبے بھی کیے جاتے تھے کہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، یا پھر اپنے رب سے ہماری سفارش کر دی جائے۔ یہ جو کچھ باتیں تھیں وہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ان تمام سوالوں کے جوابات دیے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ جو ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو آپ کے سامنے بار بار سوالات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، بے محل باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ ان کو ڈرائیے جو اس بات کا اپنے اندر ڈر رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، جو اس بات کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں۔ آپ ان کو ڈرائیے، آخرت کی باتیں ان کو بتلائیے، آخرت کی باتوں سے ان کو آگاہ کر لیے۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ نبی کی کوئی بات ہم نہیں مانیں گے، ان کو اگر آپ ڈرائیں گے بھی تو وہ ڈرانا بے فائدہ ہوگا، بے سود ہوگا، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور آپ پر ان کی جواب دہی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور ان پر آپ کی جواب دہی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ بھائی آپ نے ان کی ہدایت کا سامان کیوں فراہم نہیں کیا، یا پھر ان کو دعوت حق کیوں نہیں دی۔ جتنی کوشش آپ کو کرنی تھی آپ نے کی ہے، اب آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور ان سے بھی آپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ ان کو ڈرانا، ان کو آخرت کی باتوں سے آگاہ کرنا، یہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اور ایمان والوں کو ڈرائیے جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پہلی آیت کے اندر تو یہ بات تھی، اور دوسری بات اسی آیت کے اندر یہ بھی تھی کہ یہ بھی ہے کہ جو ایمان والے اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، اس دن نہ کوئی ہمارا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ شفاعت کے سلسلے میں بھی علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ احادیث کے ذخیرے میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ بعض انبیاء کو یا خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا، پھر اس آیت میں کہا جا رہا ہے شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو بظاہر حضور کی حدیث اور قرآن کا یہ جملہ متضاد معلوم ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا جواب علماء مفسرین نے دیا ہے، یقیناً میدان حشر میں شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ جس کو شفاعت کا اختیار دے دیں وہ شفاعت ضرور کرے گا۔ یہاں پر بس اتنا کہا گیا کہ جس دن شفاعت کرنے والا کوئی میسر نہیں ہوگا، لیکن اس دن اللہ پاک اپنے بعض محبوب بندوں کو شفاعت کا اختیار دیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اور آگے کی آیت کے اندر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، آپ ان لوگوں کو دور مت کیجیے جو اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے سچے طلبگار ہیں، آپ ان کو دور مت کیجیے۔ یہ جملہ کیوں کہا گیا؟ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات صحابہ بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خباب، حضرت سہیل، حضرت عمار اور اسی طرح اور کچھ صحابہ کرام جو غیر عرب تھے، مالی اعتبار سے بہت کمزور سمجھے جاتے تھے، فائنانشیل سٹیٹس بہت کمزور تھا۔ اونی کپڑے ان لوگوں نے زیب تن کیے ہوئے تھے اس وقت، اونی کپڑا جو بہت موٹا ہوتا ہے، تو وہ کپڑے اس وقت وہ پہنے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ یہ 3 صحابہ یا اس سے زیادہ بھی۔ تو مکہ کے جو رؤساء تھے، جو قریش کے جو مالدار تھے، جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ لوگ حضور کی خدمت میں آئے۔ جب وہ آئے تو ان کی نظر ان صحابہ پر پڑی۔ حضور کے قریب میں یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مالی اعتبار سے بھی کافی کمزور سمجھے جاتے تھے، دنیاوی اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے کافی کمزور تھے، تو اور تھے غیر عرب، اور یہ تھے قریش کے عربی لوگ اور وہ بھی مالدار لوگ۔ تو ان لوگوں کی نظر جب ان پر پڑی تو ان لوگوں نے بڑی حقارت کی نظر سے حضرات صحابہ کو دیکھا، بڑی ذلت کی نظر سے دیکھا کہ بھئی ان لوگوں کو حضور اپنے پاس کیوں بٹھاتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس طرح کا خیال ان کے دل میں آیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس جب آپ کے اوپر وحی جو نازل ہوتی ہے وہ باتیں سننے کے لیے یا ہم آپ سے کچھ معلومات کرنے کے لیے جب آیا کریں تو ہم لوگ مکہ کے مالدار ہیں، عربی لوگ ہیں، ہمارا مقام اور سٹیٹس ہے، جب ہم آیا کریں اور آپ کے پاس یہ صحابہ بیٹھے ہوں، یہ لوگ جو جن کے کپڑے بھی کچھ خاص نہیں ہیں، ان کے بدن سے بو بھی آتی ہے اور مالی اعتبار سے بھی کافی کمزور سمجھے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم سے دور کر دیا کریں تاکہ عرب کے دوسرے لوگوں کی نظر ہمارے اوپر پڑے تو ان لوگوں کی نظر میں ہمیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے کہ جو ہے فقیر لوگ اور مالدار لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان والوں کو دور نہیں کر سکتا، میں اپنے ماننے والوں کو دور نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے دوسری درخواست پیش کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا آپ ایسا کریے کہ جب ہم آیا کریں یا پھر ہمارے لیے کوئی الگ مجلس منعقد کیجیے، الگ مجلس لگائیے، ہم لوگ وہاں آ کر کے آپ کی بات سنیں گے، آپ کا پیغام سنیں گے، اس وقت یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل نہ ہوں۔ تو حضرت عمر قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورتاً کہا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ان کی درخواست قبول کر لیجئے، پتہ تو چلے ان کے دل میں ہے کیا، آخر چاہتے کیا ہیں۔ یہ بار بار جو آتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پہاڑ کو سونا بنا دیجئے، کبھی کہتے ہیں غیب کی باتیں بتا دیجئے وغیرہ وغیرہ، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو دور کر دیجئے، جو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے یا مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں دور کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحاناً، یہ جملہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، امتحاناً ان حضرات صحابہ کے سلسلے میں یہ جو بلکہ ان کو بتایا بھی نہیں، وہ جو سب صحابہ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی دل کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ان کی دل شکنی بھی نہ ہو، کفار کے جو مالدار آئے ہوئے تھے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کوئی الگ مجلس منعقد کر دوں گا، جب تم آ جایا کرو تو میں ان کے سامنے سے اٹھ کر کے تمہارے پاس آ جایا کروں گا۔ تو اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہی تو پھر اس کے بعد کفار کے وہ جو عرب کے مالدار آئے تھے انہوں نے پھر سے کہا آپ اس بات کی کوئی توثیق کر دیجیے، کوئی پیپر لکھ کر کے دیجیے، آپ جو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم جب آئیں گے تو آپ ان کے سامنے سے اٹھ کر ہمارے لیے الگ جگہ بیٹھیں گے، اس بات کو پیپر پر لکھ کر کے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کاغذ لے کر کے بلوایا اور بٹھایا لکھوانے کے لیے، وہی بات جو کفار کے مالداروں سے اللہ کے نبی نے کہی تھی وہی بات لکھوانے کے لیے اللہ کے نبی نے کچھ جملے ارشاد بھی فرمائے اور حضرت علی نے لکھ بھی لیے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت شریفہ لے کر کے نازل ہوئے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، جو اپنے رب کو خوب پکارتے ہیں آپ ان کو دور مت کیجیے، وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جن کی دلی تمنا یہ ہے کہ صرف ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، ان کو چھوڑ کر ان کو اہمیت دینا، جن کے ایمان لانے کا کوئی یقین بھی نہیں ہے،
جو روزانہ ایک نیا اعتراض لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روزانہ ایک نیا جو ہے سوال لے کر کے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، ان کی وجہ سے ان کو دور مت کیجئے، کہیں ان کی دل شکنی نہ ہو جائے۔ اس آیت کے اندر نبی کو تنبیہاً یہ بات کہی گئی کہ آپ ان لوگوں کو دور مت کیجئے، ما علیک من حسابہم، ان کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ کافر جو آپ سے درخواستیں کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، ان کے جواب دار آپ ہیں بھی نہیں، اور آپ کے بارے میں ان سے بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ان کو دور مت کیجئے۔ یہ اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں اور ان کی دلی تمنا صرف یہ ہے کہ ان کا مالک ان سے راضی ہو جائے۔ ان کی وجہ سے ان کو دور کرنا یہ بہت غلط بات ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو دور کر دیا تو یہ ناانصافی ہو۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ کسی مالدار کی وجہ سے کسی غریب کو دور کر دینا، یا مالداری کی وجہ سے کسی غریب کو گری ہوئی نظر سے دیکھنا، جیسے کفار اور مشرکین کے مالدار قریش کے مالداروں نے کیا تھا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کا جملہ ارشاد فرمایا گیا، یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے ایک طرح کا۔ اور اسی کو علماء امت نے تفسیر کی کتابوں میں تکبر کہا ہے۔ اپنے اسٹیٹس پر، اپنی مالداری پر، اپنے بڑے ہونے پر اور اپنی بڑی بڑی چیزوں پر، اپنے لباس پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنے بنگلوں پر فخر کرنا، تکبر کرنا اور اپنے سے ہر ایک کو حقیر سمجھنا، یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلموں میں سے ایک ظلم۔ تو اللہ کے نبی کو تنبیہاً کہا گیا کہ ان لوگوں کی وجہ سے آپ ان کو دور مت کیجیے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہم بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم نے مال دیا، ان لوگوں کو نہیں دیا، تو آزمائش مالداروں کی ہے کہ اس مال کے مل جانے کے بعد کہیں یہ جن کو مال نہیں ملا ہے ان کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ آزمائش ہے، اور یہ آزمائش میں یہ لوگ فیل ہو گئے، تو ان فیل شدہ لوگوں کی دل جوئی کے لیے ان کی دل آزاری اور ان کی دل شکنی کی جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ ایسا مت کیجیے، ان کو دور مت کیجیے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، جو یہ بھی کہتے تھے ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ لوگ یہ کہیں، اور واقعتاً یہ کہتے تھے أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، ہم جیسے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ نے ان پر احسان کیا۔ اگر ایمان اسلام اچھی چیز ہوتی تو پہلے مالداروں کے پاس آتی، ایسے غریبوں کے پاس تھوڑی آتی۔ تو مالداروں کا اکثر آج بھی یہ ذہن ہوتا ہے، مالداری کے اندر اکثر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں مجھے آتی ہیں یا جو چیزیں مجھے حاصل ہیں وہی چیز بہتر ہے۔ اگر کسی غریب کو ان سے بڑی کوئی چیز مل گئی، ایمان کی اعلیٰ سطح مل گئی، اور جو ہے اللہ کا قرب مل گیا، نیک بندہ بن گیا، نمازی پرہیزگار ہے، اور ایک مالدار ہے جو بے نمازی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے نماز پڑھنا غریبوں کا کام، مالداروں کا کام نہیں ہے۔ اور اس طرح کی کئی ساری چیزیں آپ اس کے اندر شامل کر لیں۔ ہر مالدار کے ذہن میں یہ بات کسی نہ کسی درجے میں، اللہ حفاظت فرمائے، کسی نہ کسی درجے میں یہ بات ہوتی ہے میں بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اپنی مالداری کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، ہر ایک کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اور ہر کام میں ان کو برتری دیتے ہیں، ان کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایسے بہت کم لوگ ملیں گے، ورنہ چار پیسے حاصل ہو جانے کے بعد عموماً آدمی کا ذہن ایسا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آزمائش کے طور پر بعض کو پیسہ دیا، بعض کو نہیں دیا، تاکہ یہ پیسہ ملنے کے بعد ان کو حقیر سمجھتے ہیں یا نہیں یہ آزمایا جائے۔ اور اس آزمائش میں وہ کفار کے جو مالدار تھے، رؤسائے قریش تھے، واقعتاً وہ فیل ہوئے، ناکام ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی دل جوئی کے لیے ان کی دل شکنی نہیں کی جا سکتی۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون شکر گزار ہے۔ ان کو کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود صبح شام اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں، اور ان کی دلی تمنا صرف اللہ کی رضا ہے۔ ان لوگوں کے دل میں یہ سب کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے۔ دل سے کون آدمی ناشکرا ہے، کون آدمی شکر گزار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ ان کے اس درخواست کو قبول مت کیجیے. اور حضرت عمر نے بھی جو مشورہ دیا تھا وہ امتحاناً دیا تھا کہ اس کے بعد اور کیا ان کی طرف سے جو ہے اعتراض آئے گا، ان کی طرف سے اور کیا سوال آئے گا، یہ اس بات کے ذریعے سے آگے کیا پلان کر رہے ہیں یہ معلوم ہو سکے گا. اس لیے انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اس درخواست کو قبول فرما لیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے یہ فرما دیا آپ ان کو دور مت کیجیے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، بلکہ ان کی تعریف میں آگے فرمایا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کہیں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب یہ ایمان والے ہیں ظاہراً کمزور خستہ حالت والے، مالداری بھی کمزور ہے، فائنانشیل سٹیٹس کمزور ہے، بدن پر اونی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، بدن سے بو آتی ہے، اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں آپ ان کو سلام کیا کریں، سلام کہیں. اور آگے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور اس بات کی خوشخبری بھی دیجیے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لازم کر لیا، اللہ کی خاص رحمت تمہارے اوپر ہے. یہ جو ظاہراً آپ کو پیسہ نہیں ملا، مال و دولت کے انبار آپ کے پاس نہیں لگے، اس سے کم ہمت ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت تمہارے اوپر تمہارے لیے اپنے اوپر لازم کر لی. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر ان سے کوئی برا عمل ہو بھی جائے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا انجام اچھی طرح سے معلوم ہو سکے. اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے متکبرین کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی مالداری یا اپنی کسی عہدے یا اپنی کسی کرسی کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں وہ ہرگز ایسا نہ کریں. یہ سراسر ناانصافی ہے، ظلم ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن متکبرین، بالکل جو اپنے بڑے ہونے کا احساس اور اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عذاباً ان کو اتنا چھوٹا کر دیں گے قیامت کے دن کہ سب سے چھوٹے دیکھنے میں یہی لوگ ہوں گے. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے چیونٹی کا سائز ان کا اللہ تعالیٰ کر دیں گے، ایک چمٹی کے برابر ان کو کر دیا جائے گا. دیکھو بڑا سمجھتے تھے نا، سب سے زیادہ دیکھ لو، سب نظر دوڑاؤ، سب سے زیادہ چھوٹے تم ہو. جس مالداری کی وجہ سے، جس علم کی وجہ سے، یا جس سٹیٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، معتبر سمجھتے تھے، آج نظر دوڑاؤ سب سے زیادہ چھوٹے تم ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے بدن پر آگ لگی ہوگا جسم چیونٹی جتنا، پھر اس کے اوپر آگ جل رہی ہوگی. اندازہ لگائیں وہ کیسی تکلیف ہوگی، کیسا عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرمائے، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. یہ چند باتیں ان آیتوں کے اندر بیان کی گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نے ابھی سنی. اگر کوئی سوال ہو اس تعلق سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.